اس کو لے جائے گا. اب یہ ہے جدید تعلیم اور تہذیب. یعنی بہت سے گندے کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے طریقے سے کر رہے ہیں تو بد تہذیب ہونے کے باوجود ہم نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ بات تہذیب اور تہذیب یافتہ. تو وہ کیا کرتے کہ اس کو لے کے جاتے، پھر وہ مشینوں میں کٹتا اور ایسے چانپے نکل کے الگ، اور بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں ان کے گھر میں ڈی فریزر میں یہ پٹ کا گوشت ہے، میں انگلش میں لکھا ہوتا ہوں اردو میں نہیں، یہ لیگ پیس ہے، یہ جمشید کا بایاں والا گھٹنا ہے، کیونکہ وہ پائے زیادہ کھاتا تھا لہذا اس کے گھٹنے میں بھی طاقت اسی حساب سے ہوگی. کیا خیال ہے؟ بڑی تمیز سے خوبصورت پیکنگ میں رکھ کے اس کو پھر وہ جب پکانے کے لیے بھی ایک سسٹم ہوتا اور کوئی گھر میں اسمیل نہیں ہوتی اور ڈیٹول ویٹول کے روزانہ چھڑکاؤ بھی ہوتا رہتا، اور پھر 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی تمیز سے میز کرسی پہ چھری اور کانٹوں کے ساتھ لوگ کھا رہے ہوتے، اور ایسے میں اقرار الحسن کا چھاپا پڑتا. تو اقرار الحسن نے بدنام ہونا تھا، ان لوگوں نے بدنام نہیں ہونا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. اس سے پتہ چلتا ہے کام وہی ہو رہا ہے جو اب ہو رہا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں تو ان کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ جو آج دنیا ترقی اور تہذیب کی باتیں کر رہی ہے، خدا کی قسم تہذیب ختم ہو رہی ہے انسانیت میں. پہلے زیادہ مہذب لوگ تھے، لیکن اس بد تہذیبی پہ سائنسی ترقی کا لبادہ اور دولت اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اب اس شیرے میں ڈبو کے اس بد تہذیبی کو پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ لگ نہیں رہی ہے بد تہذیبی. کوئی لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ بعض چیزوں کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ گندی ہو کے بھی کیا لگ رہی ہوتی ہیں اچھی. ایک لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں، لیکن اس موقع پہ اگر نہیں سنایا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. وہ بالکل یہ لطیفہ جو میں بتا رہا ہوں نا اس دعوے کو ثابت کر دے گا. وہ میں بتاتا ہوں نا، اکثر دو آدمی دونوں کی، ایک نے دوسرے سے پوچھا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے، گھر میں تیری کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا میں جب صبح اٹھتا ہوں تو تیری بھابھی سو رہی ہوتی ہے تو میں اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا، تو اس لیے چائے میں خود ہی بنا لیتا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں چائے بنا لیا تو پراٹھا بھی بنا ہی لو. کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ چائے کے لیے نہیں اٹھایا تو پراٹھے کے لیے کیا اٹھانا؟ جب وہ ہے تو میں کہتا ہوں 2 انڈے بھی فرائی کر لو. کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں، خود ہی کر لیتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں یار جب بنا ہی رہا ہوں تو تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ زیادہ ڈال دوں اس میں، اس کے لیے بھی بنا دو. اب 1 پراٹھا بن رہا ہے تو 2 بن جائیں گے، تو اس کا ناشتہ بھی میں ہی بنا دیتا ہوں. یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے یار، سمجھ رہے ہو؟ یہ صرف لطیفہ نہیں ہے، اس میں بہت سے اسباق چھپے ہوئے. کہہ رہے اس کے بعد میں آفس جاتا ہوں تو شام کو جب میں آفس سے آتا ہوں تو چائے تو تجھے پتا ہے میں اپنی ہاتھ کی پیتا ہوں، لہذا میں چائے خود بنا لیتا ہوں. جہاں تک ڈنر کا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں یار سارے کام میں نے آج دن میں خود ہی کر لیے، تو چلو رات کا کھانا بھی میں خود ہی بنا لوں، اور جب بنا ہی رہا ہوں تو 2 روٹی زیادہ بنا لوں. پھر جب رات کو سونے کی باری آتی ہے میں کہتا ہوں یار جب سارے کام گھر کے میں نے خود ہی کر لیے تو برتن دھونے میں کیا رہ گیا؟ ہاتھ ہی نکل گیا، دم رہ گئی. کہتے ہیں نا ہاتھ ہی نکل گیا دم رہ گئی، تو کیا تیری بھابھی کو تکلیف دینا، تو وہ بھی میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے کی طرح گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. گھر میں عزت میری بھی ایسا ہی ہے، لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا. اس سے پتہ چلتا ہے بہت سی بے عزتیوں کو بیان ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ عزت لگنے لگتی ہے. آج دنیا مادہ پرستی، جس مادہ پرستی سے گزر رہی ہے نا، جو خاص طور پہ ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں تہذیب گئی تیل لینے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی تہذیب نہیں ہے، صرف دولت اور اس ترقی نے اس بد تہذیبی کو پیش ایسے کیا ہے کہ وہ بڑی زبردست تہذیب لگ رہی ہے، سوائے 2-4 چیزوں کے وہ جو قانون نے مضبوط کر لیا، وہ جو کرپشن نہ ہو وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر دنیا میں تہذیب بڑھ رہی ہے تو طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلے طلاقیں اتنی ہوتی تھیں؟ بولو.
آج بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہا ریشو؟ طلاق کا ریشو بڑھنا اس کی علامت ہے کہ مرد میں بھی برداشت ختم، عورت میں بھی برداشت ختم. بتاؤ برداشت والا آدمی مہذب ہوتا ہے یا عدم برداشت سے کام لینے والا مہذب ہوتا ہے؟ بتاؤ مجھے. جو عدم برداشت، جن میں برداشت نہ ہو، یہ بد تہذیبیں ہوتے ہیں، یہ بد تہذیبیں ہوتے ہیں. اتنے طلاقوں کے کیسز آ رہے ہیں نا، آدمی کہتا ہے یار اتنی شادیاں نہیں ہو رہی کم وقت جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. ابھی ایک وکیل آئے تھے، میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ، وہ بہت اچھی آواز اٹھا رہے ہیں عدالتی خلا کی، یہ جو ناجائز خلا اس کے خلاف. میں نے ان کو بلایا، پوڈ کاسٹ ہوئی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس بندے نے جو رپورٹیں بتائیں، لاہور میں ایک ہفتے میں کتنے خلا کے اور طلاقوں کے کیسز فائل ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی اتنے تو لاہور میں نکاح نہیں ہوئے ہوں گے. اس کا مطلب آج کا انسان بد تہذیبی کی عروج پر ہے. ہمارے باپ دادا اتنے بد تہذیبے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن مہذب تھے. آج تعلیم ہے، تہذیب ختم، برداشت نہیں ہے. پہلے مشہور تھا ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی، تھا یا نہیں تھا؟ اب تو میرے بھائی ابھی رخصتی ہوئی نہیں طلاقیں. پہلے نہ عورت میں برداشت ہے نہ مرد میں برداشت ہے. برداشت مرد میں بھی نہیں ہے، عورت میں بھی نہیں ہے، لیکن مرد کو کوئی بیوی کے خلاف ورغلا نہیں رہا. عورتوں کو تو شوہروں کے خلاف ورغلانے کی مہم چل رہی ہے. Dara's online shopping app. کہ عورت کو باپ کا باغی بناؤ، عورت کو بھائی کا باغی بناؤ، عورت کو شوہر کا باغی بناؤ. ہر مرد سے اس کو بغاوت پہ اکساؤ تاکہ مرد اور عورت کا ٹوٹا پھوٹا جو ریلیشن باقی رہ گیا اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے. یہ بد تہذیبی کون پھیلا رہے ہیں؟ وہ قومیں جو تہذیب کی ٹھیکیدار ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور آپ دیکھ لو ان ڈاکٹروں کو، پروفیسروں کو، آج کا انسان بڑا مہذب ہے. ٹھش پش مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. کمبخت تو اتنا مہذب ہے، تیری بیوی کیوں بھاگی؟ یا کوئی خاتون ایسے ٹھش پش کر رہی ہوں گی، تیرے بچے کیوں نہیں ہیں؟ تجھے بچے نہیں پیدا کیے جا رہے، ٹینشن ہے. اتنی ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اگلی نسل کے لیے، اور ہمیں ایجوکیٹ کر رہی ہیں. کیا ہے اصل میں برداشت. ایسے بیان آ رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں نا یوٹیوب پہ. ایکچولی انسان جو ہے نا برداشت ہونی چاہیے. آپ دوسرے کی بات کا تحمل پیدا کریں. برداشت ایسے انگلش میں ٹھش پش ماری. تمہارے برداشت تمہیں برداشت سکھا رہے ہو. تمہارا خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ ہو گیا. نہ باپ ماں کی سنتا ہے، نہ ماں بیٹے کی سنتا ہے، نہ ماں اولاد کی سنتی ہے، نہ اولاد ماں باپ کی سنتی ہے، نہ بھائی بہن کی، نہ بہن بھائی کا، کچھ بھی نہیں. انڈیویجولزم، سب اکیلے. برداشت کہاں گئی بھائی مارکیٹ میں؟ خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. اس کا مطلب انسان بد تہذیبی کی طرف جا رہا ہے. پہلے شراب کے بغیر لوگ غم برداشت کر لیتے تھے کہ نہیں کر لیتے تھے؟ بولو. بڑے بڑے غم آتے. میری دادی اللہ مغفرت فرمائے ویسے تو 85 سے اوپر سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے 80 کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں 5 سال سے دیکھ رہا تھا 80 ہی کی تھیں وہ. اللہ مغفرت فرمائے. پرانے زمانے کی دادیاں ظاہر ہے بڑھاپے میں آپ سب کمزور ہو جاتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا میرے 11 بچے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہوا ہے، اور بعض بچے 4 5 سال کی عمر کو پہنچ کے فوت ہوئے. پہلے زمانے میں چونکہ یہ ویکسین بھی نہیں تھی اور بیماریوں کے ایسے علاج نہیں تھے، تو بچوں میں ڈیتھ ریشو زیادہ تھا. ابھی میرا کہیں پولیو پہ مجھے وہ ڈی سی نے بلایا کہ آپ تھوڑا سا ایک علاقے میں کافی مخالفت ہو رہی تھی کہ وہ نا بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے تھے. تو ڈپٹی کمشنر میرے پاس آئے کہ یار آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، آپ جائیں ان کو ترغیب دیں، پلا دو تاکہ بچاؤ. میں چلا گیا، میں نے ان کو ترغیب دی، الحمدللہ علاقے والوں نے پلا دی ہے. وہ میرا کلپ گیا ہے تو نیچے ڈالر مفتی، امریکی مفتی. کوئی تمہاری نسلوں کو پولیو سے، میرا تو کوئی 1 روپے بھی نہیں ملا ڈی سی کی طرف سے. لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سے کچھ کام لے لیں. میں نے کہا اگر میں نے کام لے لیا نا تو میرا یہ کام کا جو اخلاص تھا اس پہ ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا. جو جس سے میں کام لے سکتا ہوں اس سے کام نہیں لیا میں نے. اور نیچے کمنٹس دیکھو، یہ پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس. ہم تمہارے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں. ایک سائنسی ترقی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا.
پولیو پوری دنیا سے ختم ہو گیا ہے سوائے افغانستان اور پاکستان, کیونکہ یہاں مخالفت بہت ہو رہی ہے, نہیں پلاتے اپنے بچوں کو. پلا لو میرے بھائی. تم یہ پیناڈول انگریزوں کی بنی ہوئی کھا رہے ہو, انسولین کے ٹیکے شوگر کے مریض ٹھوک رہے ہیں, یہ کیا تہجد گزار یہ ریونڈ والوں نے بنائے ہیں؟ اللہ حاجی عبد الوہاب صاحب کی مغفرت فرمائے, کیا انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے؟ پنکھے تم یہ کوئی جاپانی کمپنی کا ہوگا, گاڑی کوئی, صرف ایک پولیو میں آ کے کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے, جبکہ یہودی اپنے بچوں کو بھی پلا رہا ہے, سارے امریکن پلا رہے ہیں. یہی ایک شامت آئی بھی. بار بار میں تبھی کہتا ہوں جس کی جو فیلڈ ہے نا وہ اس میں گھسے, میڈیکل سائنس مولویوں کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھو تہذیب میری فیلڈ ہے, اس لیے میں اس پہ بیان کر رہا ہوں. اگر میں پیناڈول کے بیانات شروع کر دوں یہاں بیٹھ کے, پیناڈول میں یہ ہوتا ہے, آپ بولو بھائی مجھ سے کلینک کھلی ہوئی, وہاں جا کے ہم ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے, آپ سے جو ہم سیکھنے آئے ہمیں وہ سکھاؤ. شادیوں پہ بھی میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ شادی کا تعلق تہذیب سے ہے. جس قوم میں نکاح کا رواج ختم ہوا, گدے گھوڑوں والی زندگی ہوگی. مذہب کا ٹاپک تہذیب ہے, اس لیے مذہب اسی کو فوکس کرتا ہے. تو پولیو کے قطرے جو ہے یہ مذہب کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر آپ کیوں گئے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے پولیو پلاؤ؟ ڈاکٹر کو جانا چاہیے تھا. میں اس لیے گیا کہ کچھ مذہبی لوگوں نے یہ پھیلا دیا ہے کہ یہ سازش ہے. تو جب مذہبی لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی مذہبی لوگوں کی طرف سے آتا ہے تو لوگ سنتے ہیں. میں نے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ مخالفت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں, میں نے کہا یہ کتنی دفعہ پلانے چاہیے؟ کہہ رہے ساری زندگی بھی پیتے رہو, کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں میں ہر چکر میں پیتا ہوں. کہتے ہیں میں جب کسی کو قطرے پلاؤں گا لوگ کہیں گے پہلے آپ پی کے دیکھو. تو کہہ رہے میں تو پی پی کے آدھا ہو گیا ہوں. یار ظلم ہو رہا ہے یار بیچارے کے اوپر. کہہ رہے جب کسی کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جاتا ہوں کہتے ہیں پہلے آپ, تاکہ پتہ چلے کوئی غلط چیز. کہہ رہے میں خام ہمیں پی رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے. کہہ رہے میں تو روز ہی پی رہا ہوتا ہوں. تو کچھ باتیں ہوتی ہیں, پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. ہاں کچھ ویکسین ایسی ہیں جن کے ہم ابھی تک نہیں اس پہ ہم مطمئن. HPV کے نام سے آئی ہے جو ابھی ایک نہیں, اس کے فیور میں ہم نہیں ہیں, کیونکہ وہ ان کی سوسائٹی